اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر حدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ ہر ایک ایپیسوڈس دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم لوگ دیکھے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نازل ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ڈرانا، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا ایمان لانا، اور ان میں سے آدھے سے بھی زیادہ لوگوں کا ذریعہ کون بنے تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. میں اسی لیے یہ بات آج پھر سے دہرا رہی ہوں کیونکہ میرے دماغ میں ایک حدیث یاد آ گئی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے دوست کے بارے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کے آئے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت سارے لوگوں کا ذریعہ بنے تھے، جیسے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے دوست تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوست. تو یہ سب کے اسلام کا ذریعہ بنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتائے اچھے دوست ہونے کا فائدہ. اچھا دوست خوشبو جیسا ہے، جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک اچھی بو رکھتا ہے، جب وہ ہم سے الگ بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس کے نشانات چھوڑ کر جاتا ہے. تو اچھے دوست کی مثال خوشبو جیسی ہے، اور برے دوست کی مثال بھی دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. برے دوست کی مثال لوہار جیسی ہے، مطلب دھوئیں کی بو آتے رہتی جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ہم سے چھوڑ کر بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، تو وہ دھوئیں کی بو کے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے، باقی رکھ کر جاتا ہے ہمارے پاس. مطلب اگر برا دوست ہے وہ ہم سے الگ بھی ہو جائے تو بھی ہمیں اس کے کچھ عادتیں ہم لوگ لے لیتے ہیں، اس لیے وہ بری عادتیں ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے بارے میں بہت بولے ہیں کہ اچھا دوست رکھا کرو، اچھے دوست رکھا کرو جو تمہیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد دلایا کریں، جو ہمیشہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جایا کریں. کیونکہ دوستوں کا بہت اثر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اثر ہونا بھی چاہیے دوستوں کا، ہم جس کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں. تو اسی لیے اچھے دوست رکھا کریے، اچھے دوست جنت میں بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تو اسی لیے کیونکہ جو ہر کوئی انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم تمہارے اخی بھائی کے دین پہ ہوتے ہو، دوست کے دین پہ. تو تم کیا کرو، اچھے دوست رکھا کرو اسی لیے، تاکہ تم بھی اس کے اچھا دین رہو، مطلب تم بھی سیدھے راستے کی طرف دوسروں کو بلاؤ. تو تم ایسے لوگوں کی دوستی اختیار کیا کرو جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلائے. تو اسی لیے اچھی دوستی رکھنا چاہیے. ہم لوگ دیکھے تھے عشرہ مبشرہ کے لوگ، پھر اس کے بعد غلاموں میں سے بھی دیکھے تھے بلال رضی اللہ عنہ، کیسے ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا اسلام قبول کرنے پر، کیسے ان کو بہت زیادہ مکے کی گرمی میں رکھا گیا، پتھر ان کے اوپر لگا دیے گئے. اور ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف صرف یہ کہتا تھا کہ قولوا اللات والعزی، تم بس کہو اللات والعزی میں تمہیں چھوڑ دوں گا. پھر بھی بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے احد احد، ایک ہے اللہ ایک ہے کہہ کر. تو اس طرح وہ بلال رضی اللہ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خرید لیتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف انہی کو نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو آزاد کرے تھے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ تھا ان کا.
ابو بکر جو تھی وہ کنیا تھی، جیسے بہت سارے لوگوں کی کنیا مطلب نک نیمز بہت سارے لوگوں کی ہوتی تھی جب میں سعودی عرب میں، تو یہ نک نیم تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ باقی کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تھا عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ، تو ان کے والد کا نام بھی ابو قحافہ تھا، لیکن ان کا اصلی نام تھا عثمان، تو عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام۔ تو انہوں خریدتے تھے لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کرتے تھے۔ تو آگے چل کر جب عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم، آگے چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بلال کو، اے بلال، جب تمہیں لوگ اتنا زیادہ تکلیف اور اذیتیں دے رہے تھے اسلام کے لیے، تو صرف عہد عہد کیوں کہہ رہا تھا؟ مطلب آپ صرف عہد عہد کیوں کہہ رہے تھے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اگر مجھے اس سے بھی زیادہ کچھ پتا ہوتا، مطلب لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ صرف عہد عہد کیوں کہہ رہے تھے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر مجھے اس سے بھی زیادہ کچھ پتا ہوتا تو میں وہ کہہ دیتا۔ مطلب ان کو اس سے زیادہ کچھ پتا ہی نہیں تھا، صرف عہد عہد پتا تھا۔ اور ان کا ایمان دیکھیے، آج ہم لوگوں کو قرآن کے اتنے صفحے یاد ہو جاتی ہیں، الحم کا سورہ آتا ہے، پورے سورے آتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایسا ایمان نہیں ہے جیسے بلال رضی اللہ عنہ کا تھا۔ سبحان اللہ، ان میں سے آدھا ایمان بھی نہیں ہے ہمارا۔ ان کو صرف ایک ہی الفاظ سنے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے، اور یہ اس پہ جم گئے تھے، صرف ایک الفاظ۔ آج ہم لوگوں کو قرآن کی اتنی صفحات ہے اور ہمارا ایمان کہاں ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم دیکھے تھے، کیسے پورے کے پورے گھر والے اسلام قبول کرتے ہیں، اور کیسے پہلی شہید خاتون سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جہل شہید کرتا ہے ان کو اور ان کے والد کو۔ تو اس طرح ہم ان کی بھی دیکھے تھے۔ پھر اب ہے خباب رضی اللہ عنہ۔ کہا جاتا ہے خباب رضی اللہ عنہ 6 یا 7ویں شخص تھے جو اسلام قبول کرے۔ تو خباب رضی اللہ عنہ کیسے قبول کرتے ہیں اسلام؟ خباب رضی اللہ عنہ کی جو مالک رہتی عورت رہتی ام انمارہ کہہ کر، تو یہ عورت کیا کرتی، پیسے بنانے کے لیے خباب رضی اللہ عنہ کو خریدتی ہے اور ان کو لوہاری کا کام سکھاتی ہے، تو خباب رضی اللہ عنہ کو تلواری کا کام سکھاتی ہے، اور خباب رضی اللہ عنہ ایک شخص کو رکھ کے، تو خباب رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ تیز دماغ کے رہتے، تو اس کو جو سکھائے تھے اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے بنانے میں، جو جنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بنانے میں، وہ تلوار بنانے میں اس سے بھی آگے بڑھ جاتے جو ان کو سکھایا تھا۔ تو اتنے بہت زیادہ فیمس تھے خباب رضی اللہ عنہ کے تلوار۔ تو انہوں تلوار بناتے رہتے، تو ان کی جو مالک رہتی وہ کون رہتی، ام انمارہ۔ تو ایک دن یہ ہوتا ہے کہ خباب رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، یہ صرف نوجوان ہوتے ہیں، تو اسلام قبول کرتے ہیں، تو انہوں ان کے جگہ جو ان کی مالک ان کو رکھی تھی وہاں پر تلوار بناتے رہتے۔ جیسے ان کی مالک کی عورت جو رہتی ام انمارہ کو پتہ چلتا کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، تو وہ کہتی ہیں اس کے بھائی کو کہ جاؤ جا کے معلوم کرو، میں نے جو سنا ہے خباب کے بارے میں وہ صحیح ہے کیا نہیں۔ تو اس طرح وہ اپنے بھائی کو بھیجتی ہے، اور جب معلوم ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے اگر یہ سچ نکلا، یہ خبر اگر سچ نکلی کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو تم کچھ لوگوں کو لے کے جاؤ اور اس کو خباب کو بہت مارنا جب تک وہ اسلام نہ چھوڑ دے کہہ کر، بہت تکلیفیں اور اذیتیں دینا کہہ کر کہتی ہے۔ تو جب جاتے ہیں، اس کا بھائی جاتا ہے خباب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ خباب رضی اللہ عنہ جیسے اپنا کام کرتے رہتے ہیں ویسے ہی تلواریں بناتے رہتے ہیں۔ جب وہ تلواریں بناتے رہتے ہیں تو وہ شخص آتا ہے، اس کے مالک کا بھائی آتا ہے اور کہتا ہے، ان کے مالک کا بھائی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خباب، ہم نے تمہارے بارے میں کچھ سنا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ مجھے نہیں لگتا وہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے، میں یقین کر کے جانا چاہتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب میں تمہارے زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ میں نے جو سنا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو خباب رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کچھ بھی، تو انہوں پوچھتے ہیں تم نے کیا سنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے بنو ہاشم کے شخص کا دین اختیار کیا ہے، مطلب جو بنو ہاشم کے کون رہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا دین اختیار کیا ہے، میں نے سنا ہے۔ مطلب یہ لوگ کے اندر اتنی قبیلہ پرستی تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لے رہے تھے، لیکن آپ جب بھی سنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو درود بھیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر۔ تو یہ خباب رضی اللہ عنہ بولتے
تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ میں نے دین چھوڑا ہے؟ میں نے کوئی دین نہیں چھوڑا، بلکہ میں نے آمنت باللہ وکفر آلہتک وکفرت آلہتک، میں نے ایمان لایا اللہ پہ اور میں نے کفر کیا تمہارے معبودوں کا۔ تم کیوں سمجھ رہے ہو صرف یہ بت پرستش دین ہے؟ میں نے اب دین اختیار کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا اور میں نے اب دین اختیار کیا کہہ کر وہ کہتے ہیں۔ جب یہ پتہ چلتا ہے تو اتنا مارتا ہے وہ اپنے جو بھی شخصیتوں کو لے کے آیا تھا، اپنے دوستوں کو سب کو لے کے خباب رضی اللہ عنہ کو اتنا مارتا ہے۔ خباب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ یہ ہو جاتے ہیں اور ان کو سب سے بہت زیادہ بدترین طریقے سے ٹارچر کیا گیا، بہت زیادہ بدترین طریقے سے ان کو اذیتیں تکلیفیں دی گئی اسلام قبول کرنے پر۔ ان کو نیچے آگ لگا دیا جاتا تھا اور جیسے ایک بکرے کو بھونتے ہیں سبحان اللہ، ویسا ان کو ایک لکڑی کو لگا کے اوپر سے ایسا گول پھراتے ہوئے کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگوں کو ایسا کوئی کرتا ہی نہیں ہے، مطلب آج ہم کو کوئی روکتا ہے کیا نماز پڑھنے سے؟ کوئی روکتا ہے روزے رکھنے سے؟ پھر آج ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگوں کو جب اسلام قبول کر رہے تھے تو یہ لوگوں کو اتنی تکلیفیں اور اذیت ملنے کے باوجود یہ لوگ اسلام پہ چل رہے تھے، تو پھر آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو ذریعہ بنائے ہم تک اسلام پہنچنے کے لیے۔ اگر یہ اس دن ہمارے صحابہ صحابیات چھوڑ دیتے اسلام کو، اتنی تکلیفیں اور اذیتیں مل رہی بلکہ، تو آج کیا ہم تک یہ دین اسلام پہنچتا تھا؟ وہ بہت قربانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ استعمال کرے، وہ لوگ بہت قربانیاں کریں۔ ہمیں ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے ان باتوں سے ہمیں نصیحتیں پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بھی بتا رہے ہیں ہمیں صرف ایک کہانی کے جیسا نہیں، تاکہ ہم لوگ یہ چیزوں سے نصیحتیں پکڑیں، ہم صرف سنیں ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بدلاؤ بھی لائیں۔ تو اس طرح خباب رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ ستایا جاتا ہے۔ جب خباب رضی اللہ عنہ کو ان کی مالک جو رہتی ام انمارہ بلاتی ہے اور ان لوہے کا ایک کنگھی بناتی ہے اور لوہے کی کنگھی سے گرم کرتی ہے اور خباب رضی اللہ عنہ کو سر پہ چھل دیتی ہے، پوری پیٹھ چھل دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بے ہوش ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف ہوتی ہے، چیختے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، چیختے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اتنی تکلیف اور اذیتیں دی گئی تھی ان کو سبحان اللہ، اتنی تکلیفیں اور اذیتیں سہنے کے باوجود بھی وہ لوگ اسلام نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں ہر ایک کو، تو یہ ام انمارہ کو بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں دیتے ہیں بدلہ، فوری دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد دیتے ہیں اور یا پھر آخرت میں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بدلہ دیتے ہیں جو بھی وہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خباب رضی اللہ عنہ جو اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے، ان کو تکلیف دی تھی نا ام انمارہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماری دے دیتے، اتنا سر میں درد ہو جاتا اس کو، کچھ دنوں میں ایسی بیماری دیتے ام انمارہ کو کہ ام انمارہ کے سر میں بہت تکلیف ہونے لگتی، بہت زیادہ تکلیف ہونے لگتی، اور وہ پورے حاکموں کو بلاتی، دنیا کے ہر ایک حاکم کو بلاتی، لیکن اس کے سر کا درد کم نہیں ہوتا، اور ہر ایک طرح کی دوائی دی جاتی اس کو، لیکن اس کا سر کا درد کم نہیں ہوتا۔ اس کو آخری میں یہ بتایا جاتا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، لوہے کا گرم کر کے اپنے سر پہ رکھنا ہے تاکہ تمہارا سر کا درد کم ہو جائے، تاکہ یہ جو تمہاری سر کی تکلیف ہے وہ کم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مطلب وہ جو کری تھی خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیا اس چیز کا، کیونکہ جو بھی امیہ بن خلف جو تھا بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیف اور اذیتیں دیا، ان سب کا بدلہ جنگ بدر میں ملا ہے لوگوں کو، آگے چل کے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ دیے ان کو۔ لیکن ام انمارہ اس کو سب سے پہلے ہی یہ بدلہ مل گیا، اور خباب رضی اللہ عنہ یہ دیکھے اس کو جو اذیت اور تکلیف دی اسلام قبول کرنے پر، اللہ تعالیٰ اس کو کیا بدلہ دیا۔ اسی لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف نہیں دینا، سبحان اللہ، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان اور غیر مسلمان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیے۔ پھر غلاموں میں سے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ چرواہے تھے، یہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے ہم لوگ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکے کے نہیں رہتے، وہ مکے کے باہر سے رہتے، قریش سے، مکے کے نہیں رہتے، قریش کے باہر، مکے کے باہر کے قبیلے سے رہتے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔
تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی انیس کو بھیجتے ہیں، اے انیس جا کے دیکھو یہ بنو ہاشم کا کوئی شخص ہے، کہتا ہے ایک اسلام کے بارے میں کوئی نیا دین لے کے آیا ہے، جا کے دیکھو کہہ کر اپنے بھائی انیس کو کہتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور ان کا اصلی نام تھا جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ۔ تو میں بولی تھی نا یہ اب کنیا ہوتے تھے جو نام سے بھی زیادہ فیمس ہو جاتے تھے، ان کے لیے نام سے بھی زیادہ یہ اپنی کنیت سے جانے جاتے تھے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی بھی ان کا اصلی نام عبداللہ ابن عثمان کہہ کر بہت کم جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن بہت زیادہ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ کر جانتے تھے۔ بالکل اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھی سب لوگ ابو ذر کہہ کر ہی پہچانتے تھے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے ان کا نام جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ تھا۔ تو ان کے بھائی انیس کو بھیجتے ہیں، تو ان کے بھائی کیا کرتے، پورا جو بھی سواری کا سامان رہتا سب رکھتے ہیں اور جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، قریش میں مکے میں جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی خفیہ کے طور پہ ہی چل رہا تھا اسلام، سری دعوت سریہ چل رہی تھی، یہ 3 سال کی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلانی طور پر اسلام کے بارے میں نہیں بتائے تھے سب کو، تو سری دعوت سریہ چل رہی تھی، تو یہ شخص آتا ہے اور معلوم کرتا ہے یہ جو بھی قریش میں چل رہا ہے اسلام کے بارے میں سب کچھ معلوم کرتے ہیں، آگے چل کر صحابہ بن جاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ انہوں کیا کرتے، واپس جاتے ہیں اور اپنے بھائی کو بتاتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، ہاں ہم لوگوں نے جو بھی سنا تھا وہ سچ ہے، بنو ہاشم کے جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں نبی ہونے کا، اور یہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہہ کر یہ انیس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں اپنے بھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جو بھی انہوں انفارمیشن لائے تھے، جو بھی بات لائے تھے، خبر لائے تھے، وہ ان کو ابھی بس نہیں ہوا تھا، میرے کو اور چاہیے تھی، اور نیوز چاہیے تھی کہہ کر وہ کیا کرتے ہیں، پھر میں ہی جاتا ہوں قریش کو، میں ہی معلوم کرتا ہوں کہہ کر وہ اپنے جو بھی سامان رہتا رکھ لیتے اوپر سواری کے اور آتے ہیں قریش کے پاس، اور قریش کے پاس آتے ہیں مکے میں، جب میں ہوٹلس اور ریسٹورنٹس نہیں تھے تو یہ لوگ کعبے کے پاس ہی رہتے تھے، تو پہلا دن ہو جاتا وہیں پر رہتے، تو کیونکہ انیس جو تھے ان کے بھائی وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو بہت اچھے سے رہیے گا، تاکید سے رہیے گا، کیونکہ قریش کے لوگ بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے ہیں، جو بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، جو بھی بنو ہاشم کے شخص کا دین اختیار کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے ہیں، اس لیے آپ چوکنا ہو کر جائیے گا کہہ کر ان کے بھائی کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو ان کے بھائی آتے ہیں اور وہیں کعبے کے پاس رہتے ہیں، اور کس کو بتائیں، مطلب ان کو نہیں پتہ نا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہے، کون ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دے گا، تو اس طرح وہ آتے ہیں وہیں پر رہتے ہیں۔ پہلا دن ہو جاتا ہے، پھر دوسرا دن، تیسرا دن۔ قریش کے لوگوں کی خاصیت تھی، میں بتائی تھی آپ لوگوں کو، قریش کے لوگوں کے اچھے اخلاق میں سے کہ وہ 3 دن تک مہمان نوازی کرتے تھے، 3 دن تک مہمان کو نہیں پوچھتے تھے کیوں آئے اور کب جا رہے ہو، تو اس طرح وہ کہتے ہیں، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب وہاں پر رہتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ 3 دن سے ان کو غور کرتے رہتے، جب تیسرا دن ہوتا ہے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ تم یہاں کیوں آئے ہو، مطلب میں دیکھ رہا ہوں جب سے تم آئے ہو نہ تو کوئی تجارت کرتے ہو نہ حج کر رہے ہو، مطلب اگر کوئی بھی کعبے کے پاس گئے تو مکے کے پاس گئے تو کیوں جاتا ہے، یا پھر حج کرنے یا پھر تجارت کرنے، تو تم یہ 2 بھی نہیں کر رہے ہو تو پھر تم کیوں آئے ہو کہہ کر علی رضی اللہ عنہ اس ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں۔ تو انہوں بتاتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا تو تم کسی کو بھی مت بتانا، تو وہ کہتے ہیں ہاں بتاؤ کیا ہے، تو انہوں بولتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ میں نے سنا ہے کہ بنو ہاشم کا ایک شخص جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ بولتے ہیں تم نے صحیح شخص کے پاس صحیح بات پوچھی کہہ کر وہ کہتے ہیں اور بولتے ہیں تم میرے ساتھ چلو، جب میں تمہیں ان کے پاس لے کے جاؤں گا، اگر میرے پیچھے چلو، میرے ساتھ مت چلو، میرے پیچھے چلو، اگر مجھے لگے کوئی خطرہ ہے، مطلب کوئی دیکھ رہا ہے ہم لوگوں کو، تو میں ایسا کروں گا نیچے سے کچھ اٹھانے کا ایکٹنگ کروں گا، نیچے سے کچھ اٹھانے کی، تو تم کیا کرو، رک جاؤ، تم اپنا راستہ بدل لو، مطلب اگر میں جھک جاؤں تو سمجھ لینا کہ ہمارے کوئی پیچھا کر رہا ہے، تو تم راستہ بدل لینا، کیونکہ ہمیں تکلیف ہے، مطلب ہمیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ملے گی، مطلب اگر کوئی بھی آ جائے گا تو ہمیں وہ تکلیف دے گا کہہ کر کہتے ہیں۔ تو اس طرح علی رضی اللہ عنہ
جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بتائیے جو آپ کو دیا گیا ہے، مطلب آپ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کس دین کی طرف بلائیے، مجھے بتائیے۔ تو سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ کہہ کر خطبے کے پہلے الفاظ شروع کرتے ہیں۔ جو خطبہ دینے سے پہلے الفاظ جو کہتے ہیں، خطبے کے پہلے کے الفاظ شروع کرتے ہیں، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس کافی ہے میرے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے، مطلب کافی ہے، یہ جو الفاظ آپ جو ادا کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت پاورفل ہے، یہ کافی ہے میرے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے، کہہ کر انی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول اور اس کے عبد ہے، بندے ہیں کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان کو، دیکھو اے ابو ذر، جب تک میں تمہیں بتا نہ دوں تو تم اپنے اسلام کا اعلان مت کرو، مطلب جب تک میں تمہیں بتا نہ دوں تم اپنے اسلام کا اعلانی طور پر اسلام کو یہ مت کرنا، سب کو بتانا مت۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں کعبے کے پاس ٹھہرتے ہیں، بہت زیادہ خوش رہتے ہیں انہوں کی ایک نیا دین ملا ہے ان کو، جو اصلی دین تھا۔ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتے ہیں، دیکھیے گا ان لوگوں کو، ان کا دل بہت زیادہ سکون میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اصلی رب کو پہچان لیتے ہیں، اس زندگی جینے کا مقصد پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ جو بھی اچھا ہوتا ہے زندگی میں، برا ہوتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ دیں گے کہہ کر ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بھی سمجھتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ لوگوں کبھی بھی اس زندگی سے مطمئن نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، یہ دنیا بنائے، دنیا کا مطلب ہی دنیا کا مطلب ہی سب سے نیچی چیز، یہاں پر کبھی بھی ہماری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب اسلام جو بھی قبول کرتے ریورس ہوتے ہیں، ان کا دل بہت سکون میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا جینے کا اصلی مقصد پہچان لیتے ہیں۔ یہ زندگی میں اگر ان کو کچھ بھی نقصان ہو، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں، یا پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آخرت میں ہمیں عطا کرے گا کہہ کر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی استقامت عطا کرے، آمین اللہم آمین۔ تو اس طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے کے پاس آتے ہیں اور اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں سب کے سامنے۔ تو جیسے یہ قریش کے لوگوں ہیں، اے قریش کے لوگوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے کہہ کر، یہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، کعبے کے پاس بیٹھتے تھے، یہ جو بھی بات ہوتی تھی مطلب ایک میٹنگز کے جیسا بیٹھتے تھے، حالانکہ کعبہ عبادت کی جگہ تھی، یہ لوگ میٹنگز کرتے تھے وہاں پہ۔ تو یہ لوگ سب بیٹھ کے رہتے، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام کا اعلان کرتے ہیں تو سب جا کے ان کو مارنے لگتے ہیں، اتنا مارتے کہ ان کو خون جانے لگتا۔ تو اتنے میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا رہتے عباس رضی اللہ عنہ کہہ کر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قریش کے لوگوں، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ غفار کا ہے، ابو ذر غفاری ہے۔ ہم لوگ تجارت جب کرتے ہیں شام کو تو یہ غفار بیچ میں آتا ہے، یہ غفار کا قبیلہ بیچ میں آتا ہے، اگر ہم اس کے شخص کو ماریں گے تو یہ لوگ ہمیں تجارت کرنے سے روک لیں گے۔ مطلب قریش کے لوگوں کا بسارا ہی ہوتا تھا، گزارا بسارا تجارت سے، اگر یہ لوگوں کو تجارت سے روک لیا گیا تو یہ لوگوں کو شام سے بہت زیادہ منافع ہوتا تھا، تو اگر یہ لوگوں کو تجارت سے روک دیا گیا تو کیسے؟ تو یہ کیا کرتے ہیں، تجارت بولتے ہی سب لوگ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن اتنا خوش رہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آ کے پھر سے اپنے اسلام کا اعلان کرتے، دوسرے دن بھی سب مارنے لگتے، دوسرے دن بھی آ کے عباس رضی اللہ عنہ چھڑا دیتے ہیں۔ پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں اور سب مارنے لگتے ہیں، اور اس بار عباس رضی اللہ عنہ آ کے چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو ذر، تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ اپنا سامان لے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو سب کو اسلام کے بارے میں بتاتے، اور ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے، سبحان اللہ، مطلب یہ ان کے پورے قبیلے کا اسلام کے آنے کا ذریعہ بنے۔ تو اس طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کرتے تھے۔ یہ تھے چند لوگ جن کے بارے میں ہم لوگ دیکھے تھے سریہ، دعوت السریہ میں۔ تو یہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں کہ یہ سورہ شعراء میں ہے، 26 سورہ ہے،
تو اس میں 214 آیت میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہیں کہ آپ جائیے اور ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. مطلب اب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گھر والوں کو ڈرائے تھے نا، اب اپنے قریبی رشتہ دار جو بھی ہے، قبیلے والے، سب کو جا کر اپنے قبیلے والوں کو ڈرائیے کہہ کر بولتے ہیں. تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں ملتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں پہاڑ کے اوپر، صفا کے پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں اور پکارنے لگتے ہیں یا صباح یا صباح کہہ کر. تو یہ پکار جب کی جاتی تھی اگر کوئی جنگ کرنے آ رہا ہے، کوئی اپنے خلاف والا جنگ کرنے آ رہا ہے، تو یہ پکار کی جاتی تھی، یا صباح کہہ کر پکارا جاتا تھا. تو یہ پورے قریش کے لوگ پریشان ہو جاتے اور سب لوگ کیا کرتے، یہ اگر کوئی امپورٹنٹ اعلان کرنا ہو تو ہی ایسا پکارتے تھے کوئی بھی، یا پھر کوئی جنگ کے لیے آ رہے، اسی لیے یہ اعلان کیا جاتا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے تو سب لوگ کیا کرتے، پورے جمع ہونے لگتے، سب لوگ جاتے. اور جو بھی نہیں جا سک رہے تھے ان کے مالک، تو اپنے گھر والوں کی طرف سے کسی نہ کسی کو بھیج رہے تھے. مطلب پورے جمع ہو رہے تھے صفا کے پہاڑ کے پاس. تو صفا کے پہاڑ کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور جب صفا کے پہاڑ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے قریش کے لوگ، کیا اگر میں تمہیں کہوں کہ یہاں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کو سچ نہیں مانو گے؟ تو سب بولتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صادق و امین، سچا اور امانت دار پایا ہے، آپ ہمیں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے، تو ہم کیوں آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے؟ تو وہ جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدٌ، میں تمہیں ڈراتا ہوں تمہیں ایک عذاب کا جو بہت زیادہ سخت ہے، سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں. مطلب اپنے آپ کو بچاؤ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب، یا بنو ہاشم، یا عبد المطلب، یا بنو فہر کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک قبیلے کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہاری طرف بھیجا گیا، انی رسول اللہ، میں تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو تم اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لو کہہ کر اور میری بات مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام بتاتے رہتے. تو اتنے میں ہی ابو لہب اٹھتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ڈراتے ہیں اور اپنی بات ختم کرتے ہیں تو ابو لہب اٹھتا ہے اور کہتا ہے الہٰذا جمعتنا، کہ یہ کہتا ہے کہ تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، اتنی بڑی بات کہا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھ کٹ جائے، تم نے ہمیں اس بات کے لیے ہمیں اس بات کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے. مطلب اتنی دھوپ کا وقت رہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبھی بھی کوئی بھی ایسی آیت نازل ہوتی تھی جو فوری بتا دینے کی ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوری بتا دیتے تھے. تو یہ آیت جیسے نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام ہونے کا کوئی بھی تھوڑا بھی انتظار نہیں کرے اور دیری نہیں کرے، فوری آ کے بتانے لگے. تو جب یہ بتاتا ہے، تو جب یہ ابو لہب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا ایسا بولا تو سب لوگ خاموش ہو جاتے، مطلب سب منہ کھولنے لگتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح بات کر رہا ہے. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عزت دار ہے اور بنو ہاشم کے، اور وہ انہی کے گھر والوں میں سے، اور اس طرح کہہ رہا ہے کہہ کر سب منہ کھولتے ہیں اور ابو لہب کو ایسے دیکھنے لگتے ہیں اور سب لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولتے، چلے جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جواب نہیں دیتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. لیکن میں بتائی تھی اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی فیوریٹ بندوں کا اگر کچھ بھی بولے اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. شاید ہی اللہ تعالیٰ کے بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا پھر وہ کچھ بھی جواب نہیں دینا چاہ رہے، یا پھر وہ لوگ جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے، وہ ان کے اوپر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے جواب نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، قرآن میں جو ہم لوگ بار بار ہم سورہ پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ نازل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب
سيصلح نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد کہہ کر صدق اللہ العظیم اس طرح آیتیں نازل کرتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور ہلاک ہو جائے گا. تو وہ بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک ہو جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر استغفر اللہ، اتنی بڑی بات بولتا ہے نا وہ، تو اللہ تعالیٰ اسی کو بول رہے ہیں کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے. نہ اس کا مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ کوئی اس کی کمائی ہو گئی، مطلب نہ تو اس کا مال نہ تو اس کی اولاد کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیوں مال اور اولاد بولے؟ کیونکہ مال اس لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ مالدار تھا، اور اولاد اس لیے کیونکہ اس کی اولاد آگے چل کر سبحان اللہ اسلام قبول کر لیے تھے، اور وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونے والی ہوں گی. اس کی گردنوں میں، اس کی گردن مطلب جید کو، نازک گردن کو جید بولتے. عورت کی گردن کتنی نازک ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے اس کی بیوی، اس کے جید، اس کی گردن میں اللہ تعالیٰ کانٹے ڈھونے والی، اور رسی وہ کانٹے ڈھونے والی ہوگی، اور اس کے گلے میں وہ رسی ہوگی ڈالتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے کہہ کر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس میں. تو اس طرح ہوتا ہے. باقی کا کل دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سب کے لیے دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھے، اور حسن الختام عطا کرے، سننے بولنے والوں سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے. آمین اللہم آمین.